بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جو آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں تقریباً 13 حقوق دیے ہوئے ہیں۔ ان حقوق میں سے دو تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، شخصی آزادی کا اور جو ہے بنیادی حقوق کا۔ آج جو تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے صفائی پیش کرنے کا۔ اسلام نے ہمیں صفائی پیش کرنے کا حق دیا ہوا ہے۔ 73 کا آئین ہمیں دے یا نہ دے، لیکن اسلام نے ہمیں صفائی پیش کرنے کا حق دیا ہوا ہے۔ میں اس کی آپ کو تھوڑی سی تعریف بتا دوں کہ اسلام ہر شخص کو وہ اگر ہم ہیں یا آپ جو سن رہے ہیں، بلکہ ہر شخص کو صفائی پیش کرنے کا حق دیتا ہے۔ کسی کو سنے بغیر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ اس کو سنے بھی نہ اور آپ اس سے پتہ بھی نہ کریں اور آپ اس کو سزا دے دیں، یعنی کہ میں خود جرم کرتا ہوں اور خود قاضی بن جاتا ہوں، اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، اگر وہ سزا کا حقدار ہے آپ اس کو بے شک سزا دیں۔ ہاں، اگر وہ سزا کا حقدار نہیں ہے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، یعنی سنے بغیر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ انصاف اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی یاد رکھیں، انصاف اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک فریقین کو اپنا موقف بیان کرنے نہ دیا جائے۔ فریقین اگر اپنا موقف بیان نہیں کر رہے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب فریقین موقف بیان کریں گے، سنیں گے، جو آگے والے سنے گا اس کو، تو تب وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ آپ اس کو سنیں بھی نہ اور آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کو کون مان سکتا ہے؟ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 73 کا آئین دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اسلام کا ہم نے اب پڑھ لیا ہے کہ صفائی پیش کرنے کا ہمیں حق دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں یعنی کہ اس حق کے متعلق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ بددیانت لوگوں کی طرفداری کے باعث میں یعنی کہ آپ بددیانت لوگوں کی طرفداری میں باعث کرنے والے نہ بنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس دو فریق فیصلہ کروانے آئیں اس وقت تک فیصلے کے بارے میں کوئی کلام نہ کرو جب تک دوسرے فریق کو بھی اسی طرح نہ سن لو جس طرح آپ نے پہلے فریق کو سنا تھا۔ تو لہذا آج کی جو موجودہ سچویشن ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، اس کو سنے بغیر آپ اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اس کے جو مقدمے ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، ان کے کیسز بھی سنے جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ اس کو سنیں، اگر وہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو، آپ اس کو سن لیں۔ اگر وہ بے گناہی ثابت کر سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے وہ سزا کا مستحق ہے، اس کو سزا دے دینی چاہیے۔ یعنی عام شخص ہو یا بڑا، جو بھی ہو، کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، سول ہو، یعنی کہ اگر وہ ہم ہیں، آپ ہیں، اگر ہم کو سنا نہیں جائے گا تو حق پر جو انصاف پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا؟ مجھے اب سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا فریق بھی آپ کو بتائے گا، یعنی کہ اگر وہ صحیح بتا رہے ہیں تب تو وہ سزا کے مستحق نہیں ہے، اگر وہ یعنی کہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں وہ سزا کے حقدار ہیں، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ اسلام ہمیں صفائی پیش کرنے کا حق دیتا ہے، یعنی کہ 73 کا آئین ہمیں دے یا نہ دے، ہم اسلام پر عمل کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام نے یہ حقوق دیے ہوئے ہیں، سب حقوق دیے ہوئے ہیں اسلام نے۔ 73 کا آئین بھی ہے، اس میں بھی ہمارے حقوق ہیں، تو لہذا اس پر بھی عمل پیرا رہیں اور اس پر بھی عمل پیرا رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔